بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم صدق اللہ العظیم۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ کفار نے مشورہ کیا کہ قرآن جو کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب ہے، اس سے لوگوں کو روکنے کا طریقہ نکالا جائے، اور طریقہ یہ نکالا کہ اس کو سننا بھی نہیں ہے۔ کہیں اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی سماعت نہیں کرنی، نہیں سننا اس کو، اور اس جگہ پہ جا کے شور و غل مچا دینا ہے۔ یہی ایک صورت ہے کہ تم قرآن کی آواز دبا کے خود غلبہ حاصل کر سکو۔ تو جب کفار اور مشرکین کی طرف سے یہ مکر اور یہ تدبیر اور یہ منصوبہ بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تسلی دی جو داعی قرآن تھے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کا سب سے بڑا اور مؤثر طریقہ وہ قرآن ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو ان کی عظمت اور ان کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ من احسن قولا، کون ہے وہ کہ جس کی بات سب سے اچھی ہو اس بندے سے، من دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو داعی الی اللہ ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اچھی بات کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس سے زیادہ اور کوئی اچھی بات کرنے والا نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات اور احسن بات یہی ہے کہ بندہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائے۔ دعا الی اللہ، اللہ نے تین باتیں کی۔ دعا الی اللہ، سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تابع داروں میں سے ہوں۔ تین چیزیں ہیں: لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خود نیک اعمال کرنا، اور زبان سے اس بات کا اعلان کرنا کہ میں فرما بردار اور تابع دار لوگوں میں سے ہوں۔ جس آدمی کے اندر یہ تین خوبیاں، تین خصلتیں ہیں نا، اس آدمی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بھی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فذکر بالقرآن، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، سمجھائیے، تقریر کیجئے، واعظ کیجئے لوگوں کو کس کے ساتھ؟ بالقرآن، قرآن کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تبلیغ وہ قرآن تھی، آپ کی دعوت و محنت قرآن تھی، آپ کی ساری زندگی کی جو کمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا محنت کا نچوڑ اور مغز اور خلاصہ قرآن کے ذریعے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ یہاں پر ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ آذان دینے والا بندہ، مؤذن، یہ بھی داعی الی اللہ ہے۔
یہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ جب وہ اذان میں کہتا ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ داعی اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دعا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، خاص طور پر دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ جو امام ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کو رشد و ہدایت نصیب فرما۔ واغفر للمؤذنین، اور یا اللہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، واغفر، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو دونوں کے لیے، نماز پڑھانے والا اور نماز کی طرف لوگوں کو بلانے والا، دونوں کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے لیے دعا رشد و ہدایت کی اور مؤذنین کے لیے دعا مغفرت کی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان دینے والا ہے نا، اس کے جسم کے گوشت پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے اذان دینا۔ بعض لوگ اذان دینے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، یار اذان دیں، یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اذان دینے والے عمل کو کمزور لوگوں پہ چھوڑ دیں گے۔ یار ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اذان دیں، کمزور لوگوں پر اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چلو یار یہی دیں اذان، اب ہم اذان دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کام کو ہلکا سمجھنا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والا بندہ، اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جو اذان دینے والا بندہ ہے اس کے گردن سب سے اونچی ہوگی، کیونکہ اس نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اذان دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں اس کی وجہ سے نفلی حج کو چھوڑ دوں۔ نفلی ایک حج ہے نا، فرض وہ تو ہو گیا، دوسری طرف نفلی حج میں اس کو چھوڑ دوں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان دینے والے بندے کی مثال مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اذان دے کے پھر نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مجاہد خون میں لت پت پڑا ہے اور شہادت کے قریب ہے۔ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس عمل پہ۔ اور ایک حدیث ذہن میں آ گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر کتنا اجر ہے، اذان اور اقامت کے اندر کتنا اجر ہے، تو آپس میں لڑیں، آپس میں لڑیں اور قرعہ اندازی ہو، بھی آج میرا نمبر ہے، قرعہ اندازی قرعہ ڈالا جائے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف کے اندر کتنا ثواب ہے تو وہ آئیں اس کے لیے آئیں، اگرچہ ان کو زمین پر ایسے لیٹ کر بھی آنا پڑے، تو ان کو پتہ چل جائے نا اس کام کے اندر کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا، اس مسجد میں تو ہے اس بات پر جھگڑا لڑائی، اذان اقامت اس بات پر ہے، میں نے دینی ہے اذان، میں نے 2 اذانیں دینی ہیں، میں نے 3 دینی ہے، جھگڑا ہے۔ چلو بہرحال نیکی کے کاموں میں ہونا چاہیے مسابقت۔ ہم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں نا، دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھنے والے طلباء سکول و کالج کے، اس نے اتنے نمبر لیے میں نے اس سے زیادہ لینے، مسابقت ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر بھی ہماری دوڑ ہے، خاندان والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، بازار والوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ مسابقت ہوتی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ۔ تو دنیا کے لیے ہم مسابقت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اصل مسابقت ہونی چاہیے نیکی کے کاموں کے اندر،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مسیتڑ ہن جو صحیح ہوئے کام کیتی رکھے سے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے، حالانکہ نیکی کے کام میں آگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ ارشادات فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ اور نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور یہ محض کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ چلو یہ صرف ترغیب ہے آگے ملے گا کچھ نہیں، نہ، ترغیب بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، ترغیب بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے بندے کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اذان دینے والوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی ہے وغفر للمؤذنین، یا اللہ اذان دینے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اور حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، میں نے آپ دونوں کا نام بتایا آپ کو کہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ آیت خاص اتری ہی اذان دینے والوں کے حق میں ہے کہ جو اذان دینے والے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی اذان دیتا ہے، وعمل صالحا، پھر اس کے بعد اس نے اچھا کام کیا یعنی نماز پڑھی، وقال اننی من المسلمین، اذان اور نماز، اذان دے کے نماز پڑھ کے وہ بزبان حال اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تابعدار اور اللہ کا فرما بردار ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اچھے اور برے وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، پرہیزگار اور گناہ گار وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح نیکی اور برائی یہ بھی آپس کے اندر برابر نہیں ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو اچھے طریقے کے ساتھ، برائی کو دور کرو اور برائی کا مقابلہ کرو باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کی آپ کی اور جس دو کی آپس کے اندر عداوت اور دشمنی ہے، جب تم اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا سچا خالص دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت دعوت توحید اور دعوت اللہ کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جس کام پہ تم لگے ہوئے ہو نا، لوگ تمہیں ایذائیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، باتیں کریں گے، کوئی کہے ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کے مطابق ستانے کے لیے بات کرے گا، لیکن تم نے کسی کی بات کو محسوس نہیں کرنا، ان کی برائی اور شر انگیزی والی باتوں کے مقابلے میں بھی تم نے ان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرنی ہے۔ یہ داعی کی سب سے بڑی خصوصیت ہونی چاہیے۔ انسان ہے، وقتی طور پر انسان کو غصہ آ بھی جاتا ہے، کبھی اس کی بات آگے آ رہی ہے، لیکن ابتداءً اللہ سمجھاتے ہیں جو داعی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے نا، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، لوگوں کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق آ کر بات کرے گا، اور کوئی اچھی بات کرے گا، کوئی شر پھیلانے والی بات کرے گا، کوئی اس کا دل دکھائے گا، کوئی اس کے سارے عمل اور اس کی ساری کی ہوئی محنت پہ بات کر کے پانی پھیر دے گا، لیکن تم نے اس کی بات کو محسوس نہیں کرنا، تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، دشمن تمہارا سچا دوست بن جائے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ خوبی انہی کو ملتی ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جن کے اندر تحمل ہے، حوصلہ ہے، ہر کسی کو بھی یہ خوبی نصیب ہو نہیں سکتی۔ شاہ عبد القادر نے معنی کیا یہ خوبی ملتی ہے ان لوگوں کو جن کے اندر سہار ہے، یعنی دوسروں کی بات سن کے اس کا جواب نہ دینا، جن لوگوں کے اندر یہ خصلت ہے نا، وہ بندے یہ کام کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ،
اور یہ خوبی انہی لوگوں کو ملتی ہے ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا مزاج تو کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں گالی کا جواب گولی اور اینٹ کا جواب پتھر۔ ہمارا مزاج یہ ہے، گالی کا جواب گولی اور اینٹ کا جواب پتھر۔ یہ نہیں ہے۔ داعی کو کم از کم جو دعوت والا کام کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کے مزاج کے اندر یہ تیزی، جلد بازی، درستی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ ہم برائی کو اچھائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم دشمنیاں نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ اب اگلی بات، بحیثیت انسان کتنا ہی بڑے حوصلے والا کیوں نہ ہو جاتی ہے انسان سے غصہ بھی آ جاتا ہے۔ انسان کبھی کبھی سخت بات اور سخت جملہ بھی زبان سے کہہ بیٹھتا ہے، تو اللہ نے آگے اس کا علاج بھی بتلایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ۔ اب اگر تمہیں شیطان کوئی اپنا چوکا لگا بھی دے، اس کی طرف سے کوئی حرکت تمہارے ساتھ ہو بھی جائے، غصہ آ بھی جائے تمہیں، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں دو آدمی آپس کے اندر جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ مجھے پتہ ہے، اگر یہ پڑھ لیں نا تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن میں ہے، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ پڑھا کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے برا بھلا کہا، گالی یا کوئی اس طرح کی بات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بھی کوئی حوصلے والا تھا کوئی، فرمانے لگے، اگر تو ہے سچا، اللہ پھر مجھے معاف کرے۔ اس نے کوئی غلط بات کی نا، صدیق اکبر نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اتنا بڑا جملہ یہ ہر بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو کسی نے ان کو اسی طرح برا کہا، کوئی گالی وغیرہ دی، تو فرمانے لگے، میرے اور جنت کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی ہے، درمیان کے اندر گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے، اور میری منزل ہے جنت تک پہنچنا۔ اگر تو میں اس کھائی کو اور اس گڑھے کو عبور کر کے جنت تک پہنچ گیا تو جتنی مرضی گالیاں دے، تیری گالیوں کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، تیری گالیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر میں وہ گھاٹی اور وہ خندق اور وہ گڑھا جہنم والا عبور نہ کر سکا اور اس کے اندر گر گیا تو پھر میں اس سے بھی زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح کو جان کر پھر اس پر عمل پیرا ہونے والا۔ اگر یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو تو پھر ہماری لڑائیاں ہو سکتی ہیں، پھر ہمارے خاندانوں کے اندر بات بات پہ جھگڑا اور ضد اور اناع، اور اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے ہیں، بھائی اپنی بہنوں سے جدا، بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا، قریبی رشتہ دار، قریبی تعلق والے ان کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کیا ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر آدمی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر مٹی ڈالے اور بندہ کہے چلو چھوڑو، تو انسان اپنے لیے خوشیاں خود بنا سکتا ہے، اپنے لیے خوشیاں خود حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہم نے بے جا باتوں کو اپنے دلوں کے اندر لیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا بھی غمگین اور خود بھی انسان ساری زندگی اسی غمگینی کی زندگی گزار لیتا ہے اور اپنے لیے پریشانیاں بناتا جاتا ہے۔ تو شریعت نے تو بڑی پیاری رہنمائی کی ہے کہ برائی کا جواب تم اچھائی سے دو، جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ مشہور واقعہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کا، وہ بوڑھی عورت، نبی علیہ السلام گزرتے تھے اور وہ روزانہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے نبی علیہ السلام گزرتے اور وہ
اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ خاموشی سے گزر جاتے، تو ایک دن اس نے نہ ڈالا، تو بھئی آج وہ کدھر گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو شکر ہے بھئی آج تو بچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کے اسی حسن سلوک کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ وہ عورت کیا ہو گئی؟ یہ بندہ جب بیت اللہ جو ہے نا مسجد حرام، اس کی وہ طرف جس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مولد ہے، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، وہ راستہ ہے نا، اس راستے پہ بندہ جائے نا تو دائیں طرف ان بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہیں، محلات بالکل مسجد حرام کے ساتھ محلات ہیں، ان کے بڑے بڑے اونچے، ساتھ پہاڑی کا ایک حصہ کاٹ کے وہاں پر بڑے بڑے محل، ان کے ساتھ سے ایسے راستہ گزر کے جاتا ہے وہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گھر ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے بیت اللہ میں آیا کرتے تھے۔ تو وہ اونچی دیوار ہے، اور آدمی غور کرے نا تو وہاں پر اس کے اندر 2 کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں شیشے کی، بلا وجہ ہے بظاہر، اتنی اونچی لمبی چوڑی دیوار کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، صرف 2 کھڑکیوں کے نشانات ہیں۔ تو وہاں پر مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ عین نشانات اس جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ اس عورت کا گھر تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، اس چیز کو بطور نشانی کے، اور پھر میں نے پھر وہ واقعات اور پھر وہ جگہ، پھر میں نے اس کا اندازہ لگایا کہ بالکل یہی راستہ تھا نبی علیہ السلام کا، اس جگہ پہ گھر تھا، اور وہاں سے آپ آتے تھے بیت اللہ کی طرف داخل ہوتے تھے۔ اور اللہ کی شان، بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر جو اس راستے کی طرف جو دروازہ ہے نا مسجد کا، اس دروازے کا نام بھی ہے بوابۃ النبی، بوابۃ النبی، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے حسن سلوک کے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں واقعات آپ کی زندگی کے، آپ کے صحابہ کی زندگی کے ملتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن پہ انہوں نے عمل کیا، تو جو دشمن تھے وہی دوست بن گئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔